السلام علیکم، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ جی حاضر ہیں ہادہ ناول قسط نمبر 25۔ وقت نے اپنے پر پھیلائے اور نئی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماضی کے اوراق تاریخ میں تبدیل ہوئے اور بھیانک حال سامنے آ کھڑا ہوا۔ وقت بدل گیا مگر کردار آج بھی وہی کھڑے تھے جہاں کچھ عرصے پہلے موجود تھے، البتہ کہانی ایک نیا رخ لے چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، جس کے شیشے کے پار نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا منظر موجود تھا۔ جہاں تک نگاہ پڑتی وہاں تک سبزہ زار دکھائی دیتا تھا۔ دوسری منزل میں موجود یہ کمرہ اس نے ضد کر کے حاصل لیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ اپنی بہن سے ہتھیایا تھا۔ عائشہ یہ کمرہ لینا چاہتی تھی مگر اس کے عائشہ سے جھگڑ کر اسے حاصل کر لیا۔ وجہ اس کا خوبصورت ترین محل وقوع تھا۔ اس کمرے کی بالکنی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر حویلی کے خوبصورت باغ کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، مگر اس کی نظر میں آج اس منظر کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر مرکوز تھی، جہاں نظر آنے والا نمبر پچھلے 6 مہینے سے بند پڑا تھا، اور ہر روز اس امید کے ساتھ وہ سہا جیتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو یہ نمبر کھلے گا۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کے ارادے کمزور پڑ گئے؟ وہ جو اس سے دستبردار ہو گئی تھی آج اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آنکھ سے ڈھلکتا ایک آنسو موبائل کی اسکرین پر جا گرا۔ اس کے اندر ایک اداسی پھیل گئی۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر چہرہ صاف کیا۔ اسی لمحے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ وجود اندر داخل ہوا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ دروازے پر کون موجود ہے، اس لیے اس نے گردن موڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ نوارد آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اب کی بار اس نے گردن موڑ کر اس انسان کی جانب دیکھا اور بے بسی سے مسکرا اٹھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں حسن تھا۔ دونوں ایک ہی بیماری کے شکار تھے۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے بھوری چادر کو کندھوں پر ڈالے وہ مرد باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ حبور اب کے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے میں مصروف تھی۔ موبائل کی اسکرین خود بخود بند ہو چکی تھی۔ کیسی ہے وہ؟ کچھ دیر بعد اس کی مدھم آواز کمرے میں گونجی۔ وہ کمزور نہیں تھا، یہ بات وہ لڑکی جانتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس ایک انسان کے آگے بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنا چہرہ بھی کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ اس کی آنکھوں سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی مدھم روشنی درختوں کے پتوں سے گزرتی زمین پر نقش بنانے لگی تھی۔ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ مجھے کیوں نہیں اپنا لیتی؟ عجیب سی بے بسی تھی۔ حبور سرد آب بھر کر رہ گئی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ اس کروڑوں کی جائیداد کا وہ اکلوتا وارث تھا، مگر قسمت کہاں نوابوں کی لاٹ اٹھایا کرتی ہے۔ بتاؤ، میرے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے سر پر ایک جنون طاری تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکے کے کانوں میں کچھ جملے گونجے۔ اس کے پاس نگاہوں کو جھکا لینے کا ہنر نہیں ہے۔ میں بتاؤں تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے مبہم انداز پر اس کے ساتھ موجود انسان نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی نظریں دورفضا میں کسی غیر مرئی مقام کو تک رہی تھیں۔ بتاؤ، وہ جیسے جاننے کو بےتاب تھا۔ تمہارے پاس نگاہوں کو جھکانے کا ہنر نہیں ہے۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے محسوس ہوئے، کیونکہ اس نے اپنے سامنے کھڑے انسان کو حافہ کے آگے نظریں جھکائے کھڑے دیکھا تھا۔ حمزہ بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یہ قابو میں ہی نہیں رہتی، میں کیا کروں؟ وہ مجھے بے بس کر دیتی ہیں۔ وہ مسکرا اٹھی۔ اب اس کا چہرہ اس انسان کی جانب تھا۔ شاید وہ خود بھی اس منظر کو بھول چکا تھا۔ جاؤ، پہلے پھر انہیں قابو کرو۔ اس کے بعد حمزہ نے اپنا سر جھٹک دیا۔ یکدم اس کی نظر اس لڑکی کے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر پڑی۔ تمہارا اس سے رابطہ ہوا؟ وہ آیت کے متعلق سوال کر رہا تھا۔ اس آیت کے متعلق جس سے اس نے خود حبور کو دستبردار ہونے کا کہا تھا۔ اس کے ذکر پر حبور کا سر خود بخود جھک گیا۔ یوں ہی تمہارے ذکر پر جھک گیا سر ہمارا، کہ کہیں زمانہ ہماری آنکھوں کی تحریر نہ پڑھ لے۔ نہیں، لہجے میں شکستگی نمایاں تھی۔ کب تک انتظار کرنے کا ارادہ ہے؟ چاہے ساری عمر کا انتظار کرتی رہو، تمہاری امید بھر نہیں آئے گی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی پسندیدہ انسان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسے ہوئے تھے۔ جب تک زندہ ہوں مجھے اس کے لوٹنے کا انتظار نہیں ہے۔ انتظار ہے تو؟ اس کے جواب پر وہ مسکرا اٹھا۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں پہلے کس کا انتظار ختم ہوتا ہے۔ تمہارا انتظار تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر اس لڑکی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر حمزہ کے چہرے پر نظر ڈالی، جس پر بے بسی بھری مسکان پھیلی تھی۔ بے بسی؟ تم انتظار مت کرو، وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انسان اپنی ساری عمر ضائع کر ڈالے، مگر اس کی بات پر اس مرد کے چہرے کی مسکراہٹ تھم گئی۔
کیوں؟ تم بھی مت کرو، کیونکہ میں اسے کبھی واپس نہیں آنے دوں گا، کیونکہ وہ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس سے پہلے عبور کی بات کو سمجھ پاتا اس کی جیب میں موجود موبائل تھر تھرایا۔ ہلو۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس پر اس کے تاثرات تن گئے۔ ان کی ساری زمینوں کو آگ لگا دو۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ عبور طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ اس نے حمزہ کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے پوچھا، اب کہ اس کے تاثرات کچھ حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ عوانوں نے ہماری فصل کو جلانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ٹھہرے۔ خیر چھوڑو، انہیں تو میں خود دیکھ لوں گا۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس لڑکی کے چہرے پر پھر سے طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے نہیں بنی، بالکل بھی نہیں۔ اس کی جستجو چھوڑ دو۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر اس نوجوان نے اپنا سر چھٹک دیا۔ اس کا انتظار کر کر کے تمہارا دماغ خیر ہل گیا ہے۔ خیر کرتی رہو مگر وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ خفگی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ عبور مسکرا اٹھی۔ بھول بھلائیاں کی گہرائی میں مائنیٹور اس کی دی گئی تلوار سے مارا گیا، سخت اور مردہ پڑا تھا اور اس کی انگلی اس کے دیے گئے دھاگے کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر آسمان کو دیکھنے کے لیے دھاگا جاری کیا، پھر تھیسس جلدی سے نفرت کے ساحل سے ایڈریانا کو اپنے سینے سے لگاتا بھاگ گیا، سمندر کی گرج کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنگ مائنس کی چیخیں سنتے ہوئے۔ وہ تیزی سے نیکسوس کی جانب بڑھے۔ وہ محبت کے سب سے نرم گہرے گھونسلے میں لیٹ گئے جب وہ اس سے کہتی تھی کہ اگرچہ تمہارے راستے کا واحد ذریعہ ہوں مگر صدیوں تک گونجنے والی شہرت اب جیت لی گئی ہے۔ اور پھر میں بھی ڈرتی ہوں۔ اوہ قسم ہے ہم الگ نہیں ہوں گے، افروڈائٹ کی قسم جان عزیز۔ پھر سنہری بادل اٹھے اور سورج کو چھپا دیا۔ پلاکا کی گلیوں میں چلتے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سب سے خفا سا لگتا تھا۔ سورج ڈوبنے کو تھا اور بہت سی اداسیاں اس کے اندر سر اٹھانے لگیں۔ نیلی جینس کی پینٹ اور سیاہ پولو شرٹ پہنے وہ پلاکا کی قدیم گلیوں سے گزرتا اپنے اندر اٹھتی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے ارد گرد روشنیوں میں ڈوبے ریسٹورنٹ اور کیفے کی رونقوں سے بے نیاز وہ سر جھکائے چلتا جا رہا تھا۔ ان گلیوں میں چلنا اس کا خواب تھا اور اب تک تو یہ راستے سے ازبر ہو چکے تھے۔ یہ شہر زندہ تھا مگر اس کا دل شاید مردہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی پینے پیسٹیمیو ایک یونانی گلی میں داخل ہوا تو اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ پینے پیسٹیمیو ایتھنز کے مرکز میں واقع ہے اور یہ سٹگما چوک سے شروع ہو کر امونیا چوک تک جاتی ہے۔ اس کا کل فاصلہ تقریباً 1.2 کلومیٹر ہے۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر ایک اداسی مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو حذیفہ؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے ارد گرد موجود روشنیوں کو دیکھا مگر خود کو اندھیروں میں گھرا پایا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ حذیفہ کے سوال پر اس نے لمبا سانس بھرا۔ وہ اسے کیا جواب دیتا؟ ٹھیک ہوں، مدھم آواز میں کہا۔ حذیفہ اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ یار تم کیوں چلے گئے؟ حائد اسے بنا بتائے یہاں چلا آیا تھا اور تب سے حذیفہ اس سے بار بار یہ سوال کر چکا تھا۔ مقدر میں یہی تھا، وہ اسے اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی بات پر حذیفہ نے اپنا سر جھٹکا۔ تم سے بحث فضول ہے۔ خیر اتنے دن ہو گئے میں نے تم سے کچھ نہیں سنا، کچھ سنا دو یار۔ اس کا کہکہا فضا میں بلند ہوا۔ میں اس وقت ریسٹورنٹ میں نہیں ہوں، اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوتا، کسی کو کیا پتہ تم کیا کہہ رہے ہو، سنا دو نا پلیز۔ حذیفہ کے اصرار پر اس نے لمبا سانس بھرا اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے اپنا گلا کھنکھارا۔ اس کے دلسوز آواز پینے پیسٹومیو میں گونج اٹھی۔ کچھ راہگیروں نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز ماضی کی سوچوں میں گم تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہے؟ اس نے تھوڑے کے نیچے ہاتھ رکھ کر سامنے بیٹھی عبور سے استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ اس کے سوال پر مسکرائی۔ پتہ نہیں، شاید محبت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ عبور کی بات پر اس نے کہکہا لگایا۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ پارک میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے۔ عبور کے لہجے میں ایک ڈر تھا۔ مجھ پر یقین رکھو۔ اس ایک جملے پر وہ مسکرا اٹھی۔ واپس کب آئیں گے؟ اس کے سوال پر مسکرا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں، خیر تم ایک بات بتاؤ۔ اس کے سوال پر عبور نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں تھیسس ہوں۔ اس کی بات پر عبور کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اسے یقیناً حائد کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ مجھے بھول جائیں گے؟ ایک اور اندیشہ۔
कैफ़न साक, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ आकर इसका सब जवाब दे गया। आंखों और लहजे में नमी फैल गई। दिल फटने को आ गया और वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। यादें डसने लगी थी, आंसू चेहरे पर बहने लगे। दूसरी जानिब हुज़ैफ़ा इसकी हालत से बाखबर था। वो चाहता था कि इसके अंदर भरी उदासी बाहर निकले। वापस आ जाओ। हुज़ैफ़ा की बात पर उसने अपना चेहरा साफ किया और खड़ा हो गया। नहीं आ सकता, अब पीछे मेरा कोई नहीं है। उसके लहजे में कुछ नहीं था। दर्द, बेबसी, कसक। क्यों नहीं आ सकते? क्यों अपने साथ साथ उसको भी अजियत में मुब्तला किया हुआ है? वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वापस आ जाओ। वो नम आंखों के साथ मुस्कुराया। वो अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। मैं उसे बता कर आया हूँ कि मैं थीसिस हूँ। इसके सामने हिसिस का मुजस्मा अपने तमाम तर कदामत लिए खड़ा था, जिसे वो अपनी नम आंखों से तक रहा था। इसकी बात पर हुज़ैफ़ा सीधा हुआ था। हिसिस कौन है? इसके लहजे में एक उलझन थी। था एक बेवफा, मेरे जैसा। उसके दुख भरे लहजे पर हुज़ैफ़ा ने मोबाइल को घूरा। बताओ ना, कौन था ये हिसिस? हुज़ैफ़ा के सवाल पर उसने अपने इर्द गिर्द देखा। वहाँ से होगा एक हजूम मजूम था जो नेशनल म्यूज़ियम को देखने आया था, और एक वो था जो रोज़ाना इस एक मुजस्मे को देखने चला आता था, जो कि नेशनल म्यूज़ियम के ऐन सामने नस्ब था। अपनी कहानी खुद बताऊंगा तो अच्छा तो नहीं लगूंगा। लहजे में हल्की सी खफकी थी। ओहो, तुम मुझे अच्छे ही लगोगे। इस्तग़फ़ार करो लड़के, लगता है भाभी को शिकायत करनी पड़ेगी। उसके पुरमज़ाह लहजे पर हुज़ैफ़ा का कहकहा बुलंद हुआ। शुक्र है तुम अपने सोकाल दुख से तो बाहर निकले। हुज़ैफ़ा का ये कहना था कि उसके चेहरे पर एक बार फिर से उदास मुस्कुराहट छा गई। वो इतना क्यों याद आती थी? क्यों उसकी शामों को अफसरदा कर देती थी? क्यों उसे अब इस दुनिया का कोई रंग नहीं भाता था? उसने अपने इर्द गिर्द फैली रोशनियों को देखा। क्यों इन रोशनियों, इन रौनकों और हजूम के दरमियान उसका चेहरा दिखाई देता था? बता दो ना। हुज़ैफ़ा की आवाज़ ने उसकी सोचों पर पहरा लगाया तो वह सर झटक कर रह गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से नेट मिला हुआ है ना? इसके सवाल पर हुज़ैफ़ा के चेहरे पर नासमझी छा गई। हाँ। तो मिस्टर हुज़ैफ़ा खुद ही पता कर लो। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे रेस्टोरेंट जाना है। वो हुज़ैफ़ा की बात सुने बिना फ़ोन काट चुका था। अब इसकी नज़र हिसिस के मुजस्मे पर जमी थी। इसकी आंखों में एक दर्द था, मलाल था, हिस्न था, जबकि चेहरे पर हसरत भरी मुस्कुराहट छाई थी। एकदम सोचों के पर्दों पर किसी ने याद की दस्तक दी। वो किस वक्त याद नहीं आती थी। उसने अपना चेहरा आसमान की जानिब किया और सर नफ़ी में हिलाया। इसकी उदास आंखों में एक फरियाद थी। एथेंस की सर्द हवाओं ने इस नौजवान के चेहरे पर से अपनी निगाहें चुरा लीं। वो कुछ पल यूं ही साकत सा खड़ा आसमान को तकता रहा, फिर उसने एकदम से मुजस्मे पर अपनी नजरें गाड़ी। अब इसके लब हल्के से बड़बड़ा रहे थे। कौन थे तुम हिसिस? मध्यम सी आवाज़ में सरगोशी की गई और फिर वह कहीं खो सा गया। यूनानी असातीरों के मुताबिक कदीम दौर में क्रेट पर बादशाह माइनस की हुक्मरानी थी। उसने एक होलनाक ड्यूमाइनोटॉर को कैद करने के लिए डेडलिस, एक माहिर यूनानी फनकार से भूल भुलैया बनाई। वो हर 9 साल में एक दफ़ा एथेंस के 7 नौजवान और 7 कवारियों को सज़ा के तौर पर इस भूल भुलैया में डाल देता था, जहाँ वो माइनोटॉर का शिकार भी बन जाते थे। मगर इस दफ़ा कुछ अलग हुआ था, कुछ ऐसा जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। इस दफ़ा इन 7 नौजवानों में से एक हिसिस था, वो जिसे किस्मत ने कुछ खास करने के लिए चुना था। मगर किस्मत ने पलटा खाया और माइनस की अपनी बेटी एड्रियाना हिसिस को चाहने लगी। उसने हिसिस को एक तलवार और जादुई धागा दिया, जिसके जरिए वो माइनोटॉर को मारने और इस भूल भुलैया से बाहर निकलने में कामयाब हो पाया। फिर वो दोनों क्रेट पर भागकर नेक्सोस के जजीरे में चले गए, जहाँ हिसिस ने एड्रियाना को छोड़ दिया। वो उसे ही छोड़कर एथेंस लौट आया, जो उसकी कामयाबी का सबब बनी थी। ये मंजर एक अस्पताल की सर्द राह तारीखा था, जिसके एक जानिब खड़े एक नौजवान और औरत आपस में महवे गुफ्तगू थे। सफ़ेद कोट पहने वो औरत अपने सामने खड़े इस नौजवान को एक मरीज़ा की हालत के मुतालिक बता रही थी। वो नौजवान अपनी उम्र के बरक्स खासा बुर्दबार नजर आ रहा था। आंखों में संजीदगी की झलक दिखाई दे रही थी। सामने खड़ी डॉक्टर के चेहरे पर पेशावराना तासुरात छाए थे, जैसे ये बातें इसके लिए मामूल थी या किसी हैसियत रखती हों। वह आहिस्तगी से नौजवान का कंधा थपथपाते हुए पलट गई तो नौजवान ने गहरी सांस हवा के स्पुर्द किए। इसके मुंह से निकलता धुआं फिजा में शामिल हो गया था। वो इस राहदारी में तन्हा नहीं था। इस जैसे कई लोग, कई चेहरे अपनी आंखों में उम्मीद का दिया जलाए वहाँ मौजूद थे। उसे मौसम की सर्द गर्म हवा से बचाकर सिर्फ जलाए रखे थे। इन्हीं लोगों में अब्दुल हादी भी शामिल था। अपने दाएं जाने मौजूद कमरे की तरफ रुख मोड़ कर देखा।
اس کے دروازے کے اوپر لگے شیشے کے پار کا منظر تکلیف دہ تھا۔ اس کے اٹھے ہوئے کندھے یکدم ہی جھک گئے۔ اس نے اپنے آپ کو بوڑھا تصور کیا۔ 6 ماہ، پورے 6 ماہ۔ اس نے ان 180 دنوں میں ہر دن اس دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کیا تھا، مگر اس کا انتظار اپنی مدت بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس دروازے کے بعد موجود انسان سے ملنے کے لیے اس نے کتنی راتیں بتا دی تھی، مگر وہ تھی کہ اس سے رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکاری تھی۔ حاتم کی جدائی نے اسے خود سے بھی بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ صحیح سلامت ہو کر بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا دماغ اس قدر اعصابی جھٹکے برداشت کرنے کی تاب نہ لاتے ہوئے تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کے لیے ہر طریقہ آزما چکے تھے، مگر اس کی حالت آج بھی ویسی تھی جیسے پہلے دن تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے ہادی کی آنکھیں اداس ہو گئیں۔ دروازے کے موجود حافہ خالی نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی حالت کچھ غیر یقینی سی تھی۔ کبھی یوں چیخنے لگتی کہ کئی لوگوں سے بھی بے قابو میں نہ آتی، اور کبھی ایسے خاموش پڑ جاتی جیسے اب کئی مہینوں سے خاموش رہے گی۔ کبھی وہ کھوئے سے انداز میں کچھ کہنے لگی تو سب کی حسیات جاگ اٹھی تھی۔ اس کے بے ربط الفاظ میں انہیں صرف ایک انسان کا ذکر ملتا، اور وہ حاتم کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ کبھی کبھی ہادی کو لگتا تھا کہ حاتم کو یاد رکھ کر خود سمیت سبھی لوگوں کو بھول چکی تھی۔ ان 6 مہینے میں اسے حافہ پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو کیوں بھلا دیا تھا؟ کبھی کبھار وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ خاموش رہتی۔ وہ اس کے بستر کے قریب بیٹھ کر گھنٹوں اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ ہزارہا شکوے زبان پر آ کر رک جاتے، مگر لبوں سے ایک لفظ تک جاری نہ ہوتا۔ وہ اس سے کیا شکوہ کرتا؟ اسے تو خود کا کوئی ہوش نہ تھا۔ پھر اسے تسلی دینا چاہتا تھا تو لبوں سے صرف ایک لفظ نکلتا، اپیا، اور اس کا ضبط جواب دے جاتا۔ وہ اس کے سامنے آنسو نہیں بہاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تو حافظ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں سے خوف کھا کر ہادی نے فوراً سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ پھر سے کہیں چلانے نہ لگے۔ اس کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آ چکا تھا اور وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ اب اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، مگر وہ حافظ کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ گھر میں سے ہر کوئی اس سے ملنے آتا تھا۔ نعیم صاحب بھی گھنٹوں اس سے باتیں کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، مگر حافظ کسی بات کا جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ حبور بھی معمول کے مطابق اس سے ملنے آیا کرتی تھی اور اسے یونیورسٹی کی باتیں سناتی تھی، اس کے بولنے کا انتظار کرتی تھی، مگر حافظ نے کبھی اپنی خاموشی کا قفل نہیں توڑا۔ کئی دفعہ حمزہ بھی حبور کے ساتھ آیا تھا، مگر وہ نعیم صاحب اور ہادی سے ہی ملاقات کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے نعیم صاحب کے سامنے حافظ سے نکاح کی خواہش بھی رکھ دی اور ان کے کندھے جھک گئے۔ وہ ایسی حالت میں حافظ کا نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ حمزہ ان پر دباؤ ڈالتا رہا اور ڈاکٹر نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو ممکن ہے وہ حاتم کو بھول جائے اور نارمل زندگی گزارنے لگے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی تو بات تھی کہ نعیم صاحب مجبوراً حافظ کے سامنے نکاح کا مدعا لے کر پیش ہوئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو گمسم سی بیڈ پر بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے تھوڑے فاصلے پر موجود کرسی پر براجمان ہوئے۔ ان کے بیٹھنے پر بھی حافظ اسی انداز میں کھڑکی کو رکھنے لگی۔ انہوں نے اپنا گلا صاف کیا۔ میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں۔ ابھی انہوں نے تمہیدی باندھی تھی کہ اس کی چیخیں گونج اٹھی۔ کمرے کے در و بام دہل اٹھے۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے اور باہر کی جانب لپکے۔ چند لمحوں بعد نرس اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کافی مشکل سے اسے پرسکون کیا۔ اسے پرسکون دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ آپ نے ان سے بات کی تھی؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر یکایک مایوسی کے آثار چھانے لگے۔ یہ مؤثر طریقہ نہیں ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ اس کا لہجہ پھر سے پیشہ ورانہ ہو گیا۔ ایسی بھی کیا محبت کہ انسان خود کو ہی بھلا دے؟ وہ مایوسانہ انداز میں کہتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ مصنوعی جھیل کے ایک جانب موجود لکڑی کے جھولے پر پاؤں سمیٹے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک کتاب دھری تھی جسے پڑھنے کی وہ گزشتہ 10 منٹ سے کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ تھے کہ ذہن پر نقش ہی نہیں ہو رہے تھے۔ صفحے پر لکھے الفاظ دھندلی سیاہی جیسے معلوم پڑ رہے تھے۔ اس کی سوچیں منتشر تھی، جس کے باعث اس کی توجہ کتاب پر نہیں تھی۔ اس نے کچھ دیر پڑھنے کی کوشش کی اور پھر بددلی سے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ سامنے نگاہ پڑی تو لبوں کا مسکراہٹ نے گھیر لیا۔ جھیل کے عین وسط میں ہنسوں کا جوڑا اپنے پر پھیلائے تیر رہا تھا۔ اس منظر نے اس کے اندر تازگی بھر دی۔ اس نے پاؤں زمین پر دھرے اور پھر جھیل کے کنارے ٹہلنے لگی۔ سورج کی شعائیں پانی میں گرتے سے سنہری بنا رہی تھی۔ حبور نے ایک گہرا سانس بھرا۔ آج سورج صاحب نے کافی دنوں کے بعد اپنا دیدار کروایا تھا۔ سبز رنگ کا گھٹنوں تک آتا نرم گرم سا فراک پہنے وہ اس ماحول کا حصہ لگ رہی تھی۔ بھورے رنگ کے دوپٹے کو گردن میں ڈال رکھا تھا۔ سنہری بال سورج کی کرنیں پڑنے سے چمک اٹھے تھے۔
वो लापरवाह से अंदाज में झील किनारे चल रही थी। एकदम इसका ध्यान हमजा और अपनी गुफ्तगू की जानिब लपका। उसके चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बनाई। हमजा को लगता था कि वो हाइद के इंतज़ार में थी, जबकि उसे हाइद का इंतज़ार ही नहीं था। उसे मालूम था कि हाइद अब कभी नहीं लौटेगा, और अगर कभी लौट आए तो इसके पास नहीं आएगा। अबू ने धीरे से आसमान को देखा। नीला आसमान बादलों के टुकड़ों से आज़ाद, तहद्दे निगाह सिर्फ नीला रंग फैला था। इसे अब समझ आया था कि हाफा को आसमान इस कदर क्यों पसंद था। अब वो किसी वजह से परेशान होती तो इसकी निगाह आसमान की जानिब मुंतकिल हो जाती, और फिर अचानक से इसके अंदर इत्मीनान भर जाता था। उसे हाइद का इंतज़ार नहीं था, उसे सिर्फ एक एतराफ़ का इंतज़ार था। वो चाहती थी हाइद जुनैद यह एतराफ़ उसके सामने करे कि जो उसने इस मर्द के सामने किया। वो चाहती थी कि वो हाइद जुनैद की लबों से सुने कि हाँ हबूशा, मैं ड्रामा कर रहा था। उसे इन गुजरे दिनों में अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था। उसने हाइद को इससे बात करने पर उकसाया था। आफा ने बारहा उसे मना किया था, मगर वो बस जिद रही। वो गलत थी तो हाइद भी तो गलत था। हाइद को बर वक्त उसे रोकना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था कि वो गलत है, मगर उसने हबूर के बढ़ते कदम को नहीं रोका, और वो दोनों ही बर्बादी की जानिब गामज़न हुए। जब वक्त गुजर जाता है तब इंसान को गलती का एहसास क्यों होता है? उसने हमजा को हमजा और अपनी मुलाकात के बाद हाइद का नंबर ब्लॉक कर दिया था, और फिर कभी भी इससे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। फिर हमजा के पूछने पर वो नंबर एक दफ़ा फिर इसकी नज़रों के सामने गुजरा, मगर इस दफ़ा वो नंबर बंद था। वो शायद यूनान जा चुका था। मुझे समझ नहीं आया था कि हमजा इस कदर नॉर्मल अंदाज में हाइद के मुतल्लिक क्यों गुफ्तगू कर रहा था। और फिर वो उकता भी बात तब खुला जब उसी दिन हमजा ने उससे हाफा से मिलने के लिए कहा। हबूर को लगा कि हमजा साहब तो इसका दर्द समझते हैं। इन दोनों का दुख एक जैसा ही था, बस फ़र्क इतना था कि हमजा हबूर के दुख का सबब था। 6 महीने गुजर गए, मगर हाफा की हालत नहीं बदली। उसे एकदम अपनी हमजा की मुलाकात याद आई। वो एक शाम बाकी इसी गोशे में ठहर रही थी कि उसे हमजा अपनी जानिब आता दिखाई दिया। उसे देखकर हबूर के तासुरात सख्त हो गए। वो इन दोनों दिनों की बात थी जब हबूर हमजा से खफा थी। सफ़ेद शर्ट के साथ वो स्याह पैंट पहने, कोट को एक बाजू पर रखे वो इसी की जानिब आ रहा था। गालिबन वो भी अदालत से लौटा था। माहौल में हल्की सी खनकी शामिल थी। कैसी हो? हबूर ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। एक अरसा हुआ था कि हमजा ने उससे हाल दरियाफ्त करना छोड़ दिया था, फिर ये आज तब्दीली क्यों कर? ठीक हूँ। तुमने किसी काबिल कहाँ छोड़ा था? वो मध्यम आवाज़ में बोली। अब वो दोनों साथ चलने लगे। हबूर ने रुख मोड़कर हमजा की जानिब देखा। इसका चेहरा बेतासुर था, मगर आंखों में थकन के आसार छाए थे। मुझे हाफा से मिलना है। हबूर के कदम रुके। ओह, तो असल बात ये थी। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट ने अपनी जगह ली। तो तीखा सा सवाल पूछा गया और फिर चलने लगी। हमजा ने इस सवाल पर अपना सर झटका। तो मैं कल जाकर इनसे मिलने लगा हूँ। तुम्हें अगर साथ चलना हो तो तैयार हो जाना। अब की बार हबूर ने अपना सर झटका और फिर वो रुक गई। तुम्हें पता है हमजा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसकी आवाज़ में हल्का सा गुस्सा था। तुम्हारी वजह से हातिम मर गया। तुम्हारी वजह से हाफा पागलों की तरह अस्पताल में रह रही है। तुम्हारी वजह से। हाँ। वो रुक गई। एकदम हबूर को याद आया कि हमजा को अपनी ज़बान दे चुकी थी। तुम आइंदा मेरे मुंह से किसी हाइद का जिक्र नहीं सुनोगे। उसने अपने लब भींच लिए। हमजा ने भी रुकते हुए रुख मोड़कर उससे देखा। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर हम में से कोई सबसे ज़्यादा कसूरवार है तो वो तुम हो सरदार साहब। उसकी आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। हमजा खामोश रहा। तुमने अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ खसारे ही समेटे हैं। तुम शहर के बहुत बड़े वकील और गांव के सरदार हो गए, मगर बहसियत एक आम इंसान तुम्हें हमेशा घाटे का सौदा करना पड़ा। हमजा हंस दिया। हबूर ठीक है तो कह रही थी। उसने वो मुकदमा हारा था जिसे जीतने के लिए उसने जान की बाजी लगा दी थी, चाहे वो जान किसी की भी हो। हबूर, तुम मुझे शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। हबूर बेचैताब खाकर रह गई। कभी कभी मेरा जी चाहता है मैं तुमसे नफ़रत करूं, शदीद नफ़रत। वो गुस्से में कहते हुए खामोश हुई। मगर मुझे तुमसे नफ़रत नहीं होती। हमजा, तुम पर गुस्सा आता है, मगर तुमसे नफ़रत नहीं होती। वो जैसे खुद से मायूस हुई थी। तुम एक बुरे इंसान हो। अब वो मायूसी भरा गुस्सा इस पर निकाल रही थी। हमजा हल्का सा मुस्कुराया। जानता हूँ तुम काबिल नफ़रत हो। लहजा तुर्श हुआ। हमजा ने सर खाम किया। जानता हूँ। संजीदगी से एतराफ़ किया गया। तुम्हें ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं मिलेगी। हमजा की मुस्कुराहट धीमी पड़ी। जानता हूँ। अब की बार लहजा मध्यम था। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। उसने गर्दन मोड़कर हमजा के तासुरात देखने चाहे। हमजा बेतासुर चेहरा लिए खड़ा था।
الفاظ اس کے لبوں پر ہی جم گئے تھے۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ تمہیں مجھے یہ بد دعا اور کتنی دفعہ دینی ہے؟ خیر، تمہارا حائد سے رابطہ ہوا؟ ہاں، بدلہ لینے کا ہنر تو وہ ابھی بھی رکھتا تھا۔ عبور کے لب بھیج گئے۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آج اتنے عرصے بعد حمزہ نے اس سے حائد کے متعلق کیوں پوچھا تھا؟ ہم دونوں ہی محبت کے معاملے میں بدبخت ہیں، وہ کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ عبور نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہا تھا۔ منظر ہوا میں تحریر ہو گیا اور اب وہ باغ میں تنہا کھڑی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان نارمل انداز میں گفتگو ہونے لگی اور اکثر گفتگو کا مرکز حافہ ہوتی۔ حمزہ گھنٹوں بیٹھ کر حافہ کی باتیں سن سکتا تھا اور اس دوران وہ کسی قسم کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ سر جھکا کر انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کوئی اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ زمین پر گرتے سائے کو دیکھ کر اس نے سر اٹھایا تو سامنے سنہری آنکھوں والا مرد کھڑا تھا، جسے دیکھتے ہی عبور کے تاثرات انتہائی سخت ہو گئے۔ عبور کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ باغ کے اس حصے میں داخل ہونے کی اجازت کسی مرد کو نہیں تھی، پھر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے اپنے آپ کو غصے سے تختہ پا کر حارب ہلکا سا کھنگارا۔ عبور نے سر چٹکتے ہوئے کندھے پر موجود دوپٹے کو سر پر ڈالا اور رخ پھیر کر وہاں سے جانے لگی۔ اگر اس دنیا میں اسے کسی انسان سے نفرت تھی تو وہ حارب شاہ تھا۔ ارے رکیے محترمہ، وہ اس کے پیچھے سے بولا تو عبور کے چلتے قدم تھم گئے۔ البتہ اس نے اپنا رخ نہیں بدلا تھا۔ حارب اس کے قریب سے گزرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا 2 منٹ آپ سے گفتگو کر لی جائے۔ عبور کو اس سے اس کے تاثرات اپنا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ کوئی شاہراہ عام ہے نا جہاں سے آپ گزر رہے تھے؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ مقابل ہنس دیا۔ ارے نہیں محترمہ، مجھے سردار صاحب سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اب آپ کے سردار صاحب نے آپ کو کس کی جاسوسی کرنے کو کہا ہے؟ تند لہجے میں پوچھا۔ حارب خاموش ہو گیا۔ اس کے یوں خاموش ہو جانے پر عبور کے چہرے پر طنزیہ تاثرات پھیلے۔ جائیے، اپنے سردار صاحب سے ضروری بات کیجیے۔ 2 منٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ عبور پھر سے چلنے لگی، مگر پھر اس کے قدموں کے گرد نادیدہ زنجیر پھیل گئی۔ وہ ضروری بات آپ کے متعلق ہے۔ اس نے سوچا کہ پہلے آپ سے کر لوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر عبور نے رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ اب آپ کو میرے متعلق کون سی نئی خبر ملی ہے جسے آپ سردار صاحب کے چرنوں میں پیش کرنے والے ہیں؟ وہ اپنے لہجے کو تنزیہ ہونے سے نہ روک سکی۔ حارب کے تاثرات سنجیدہ رہے۔ ویسے آپ نے پہلے مجھ سے پوچھ کر میری خبریں سردار صاحب تک پہنچائی تھیں۔ میں آپ کا ماضی جانتا ہوں، اس لیے وہ ایک لمحے کو رکا۔ عبور بھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حارب بھوری بیگی پینٹ میں سفید شرٹ پہنے ہوئے آنکھوں میں سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لفظوں پر عبور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسی لمحے حارب کو احساس ہوا کہ بات کا آغاز ہی غلط الفاظ سے کر چکا ہے۔ اس کے دوبارہ لب کھولنے سے پہلے عبور نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا۔ مجھے اپنے ماضی کے متعلق کسی سے کچھ نہیں سننا، اس لیے براہ کرم اس متعلق بات مت کیجیے گا۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ میں آپ کے ماضی کے متعلق کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ وہ آپ کا ماضی تھا، مگر آپ ماضی میں رہ کر اپنے حال اور مستقبل کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ عبور نے رخ پھیر لیا۔ وہ اس انسان کو مزید برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ میری پوری بات تو سن لیجیے۔ عبور اس کی بات کو نظر انداز کرتی حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ یونیورسٹی سے اپنی کلاس لے کر واپس ریسٹورنٹ جا رہا تھا۔ واپسی کا راستہ اسے ازبر تھا۔ اس کے مجسمے کے سامنے کھڑا ہو کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر چل دیا۔ مصروف سی شاہراہوں سے گزرتے ہوئے ماحول سے لاپرواہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورنٹ پہنچا۔ یہ ریسٹورنٹ اسٹگما اسکوائر کے قریب موجود تھا، جس کے گراؤنڈ فلور پر کھانے کا انتظام تھا تو باقی فلورز رہائش کے لیے مختص تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو کھانے کی خوشبو اس کے اعصاب پر طاری ہوئی۔ سامنے ریسیپشن پر اس طرح کی ایک پاکستانی مرد بیٹھا تھا۔ آج تم جلدی آ گئے؟ شیرف کا نامی اس مرد نے اسے دیکھتے ہی استفسار کیا۔ ہاں، ایک کلاس نہیں ہوئی، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ میں اس سے چابیاں اٹھاتا وہ لفٹ کی جانب بڑھا۔ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ پیچھے سے آواز آئی۔ جب بھوک لگے گی تو انٹرکام سے منگوا لوں گا۔ شیرف نے تعصب سے اپنا سر اٹھایا۔ وہ کھانے کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھا۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے لفٹ کے اندر داخل ہوا۔ چند لمحے بعد لفٹ اس کے فلور پر موجود تھی۔ اس فلور میں ریسٹورنٹ کا کچھ اسٹاف رہا کرتا تھا، جس میں تقریباً 90% لوگ پاکستانی تھے۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ ایک صاف ستھرا فرنشڈ روم تھا، جس میں زیادہ تر لکڑی کا کام کیا گیا تھا۔ کشادہ کمرے کے وسط میں ڈبل سائز بیڈ تھا، جس پر سفید اور بھورے رنگ کی چادر بچھی تھی۔ بیڈ کے ایک جانب بھورے رنگ کا 2 سیٹر صوفہ، جبکہ دوسری جانب فریزر موجود تھا۔ فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر اس نے چند گھونٹ پانی کے بھرے، پھر صوفے پر بیٹھ کر اپنے سفید جوکرز اتارنے لگا۔
آرامدہ جوتے پہننے کے بعد اس نے جوگرز اٹھائے اور تھوڑے فاصلے پر موجود دروازے کو کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ 20 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو سفید شلوار قمیض میں ملبوس ہے، جبکہ ماتھے پر گرے بھورے بال گیلے تھے۔ وہ بستر پر گرا اور سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر سامنے دیوار پر نصب ٹی وی چلا دیا۔ کچھ دیر تک وہ بے مقصد سرچنگ کرتا رہا اور پھر اپنے پسندیدہ غزل لگا دی۔ اب وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے ساتھ موجود سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر اس نے ساری بتیاں گل کر دیں۔ اب کمرے میں ٹی وی سے پھوٹتی روشنی پھیل رہی تھی۔ ان کے اندازے کرم، ان پہ وہ انا دل کا، ہائے وہ وقت، وہ باتیں، وہ زمانہ دل کا۔ اس کے ہاتھ ہر بول کے ساتھ فضا میں حرکت کر رہے تھے، یوں جیسے ماہر سخن ساز غزل سے لطف اٹھا رہا ہو۔ دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے، روک دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا دل کا۔ وہ بھی اب ساتھ ہلکا سا گنگنایا تھا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ اس کے لب تھمے اور ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ دفتن لاہور کے اس باغ میں جا پہنچا جہاں نیلے لباس میں ملبوس لڑکی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کیا اسے نہیں معلوم ہوا تھا کہ ہائد جدائی کے لمحوں کے لیے چند یادیں اکٹھی کر رہا تھا؟ نقش پر آب نہیں، وہم نہیں، خواب نہیں، آپ کیوں کھیل سمجھتے ہیں مٹانا دل کا۔ آج کے بعد تم حبور شاہ سے رابطہ نہیں کرو گے، سنہری آنکھوں والے مرد نے اس کے سامنے بندوق رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم، ہاتھ سے جانا دل کا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے فندقی آنکھوں والی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ I have lost my heart in your eyes۔ اس کے سماعت میں اس کی اپنی سرگوشی گونجی۔ اس نے یکدم اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے چلتے ٹی وی کو بند کر دیا۔ کمرے میں یکدم سے اندھیرا اور خاموشی پھیل گئی۔ ایسی خاموشی اس کے اندر بھی پھیلتی رہتی اگر اس غزل کو سننے کی جسارت نہ کرتا، مگر اسے تو خود کو دکھی کر کے سکون ملتا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا، کمرے کی سیلنگ کو تکتے ہوئے اس کے دماغ میں کئی سوچیں رقصا تھیں۔ اسے 6 مہینے قبل کی ایک رات بڑی شدت کے ساتھ یاد آئی۔ اس رات اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ کھویا تھا، اپنی ماں۔ وہ اس رات اپنی ماں کی وفات پر بہت رویا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر اسے اگلے ہی دن اس ریسٹورنٹ کے مالک کا فون آیا کہ جلد از جلد اپنے ریسٹورنٹ کے لیے ایک نیا سنگر چاہیے، اور اس نے ہائد نے بنا کچھ سوچے اس سے قبل از وقت یونان جانے کی رضامندی دے دی تھی۔ اس نے حبور سے آخری دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ حبور کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یونان جا رہا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ حبور کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ قابل نفرت انسان ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ حبور اس سے نفرت کرے، مگر اس کا حبور کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے اور اس نے حبور کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کی قسمت میں ایک ساتھ ہی کئی جدائیاں لکھی گئی تھی، اپنے ملک کی، اپنی ماں کی اور اپنی محبت کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں جا سکے گا اور وہاں موجود طاقتیں بھی اسے کبھی واپس نہیں آنے دیں گی۔ آج وہ اپنے خوابوں کے ملک میں تھا، مگر کچھ غیر معمولی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ جو خواب کئی راتوں کو ہمیں جگائے رکھتے وہ آنکھوں کے سامنے اپنے تکمیل کو بھی پہنچ جائیں تو دل خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت ہم ان کا پیچھا چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور خواب اپنا طلسم کھو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی حالت ہائد کی بھی تھی، کیونکہ وہ اپنی کئی چیزیں کھو کر یہاں آیا تھا۔ بڑے خواب معاوضہ بھی مانگتے ہیں۔ اس نے لمبا سانس بھرتے سائڈ ٹیبل پر موجود ٹیلی فون اٹھایا اور چند نمبر ملائے جو یہاں کے اسٹاف کے لیے مختص تھے۔ ٹو نان اینڈ اے پلیٹ آف چکن کڑھائی۔ ٹیلی فون واپس رکھ کر وہ کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ اس ریسٹورنٹ کے مالک کی طرف سے آزادی حاصل تھی کہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی منگوا سکتا تھا۔ اس کا کام شام 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک گرینڈ ہال میں سنگنگ کرنا تھا۔ ان نکات کار کے علاوہ وہ باقی سارا وقت فارغ ہوتا تھا۔ صبح کے وقت کلاسز لیتا تھا۔ وہ یہاں آرکیالوجی میں ایم فل کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد وہ ریسرچ کرتا تھا یا پھر ایتھنز کی قدیمی جگہوں کی سیاحت کے لیے نکل جاتا۔ اپنا کام ختم کر کے کام کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا جاتا۔ اسٹاف کے تمام ارکان کے ساتھ اس کی اچھی بول چال تھی اور وہ اسٹاف میں خاصا مقبول بھی تھا۔ کبھی کبھار چھٹی کے دن شام کے وقت اسے ریسٹورنٹ کی چھت پر اکٹھے ہو جاتے، پھر وہ ہوتا اور اس کے ہاتھ میں اس کا گٹار۔
زندگی نے اس قدر تیزی کے ساتھ پلٹا کھایا کہ وہ کبھی کبھار حیرت زدہ رہ جاتا تھا۔ کہاں وہ لاہور کے ایک پرانے محلے میں رہنے والا اور کہاں یونان کے اس ریسٹورنٹ کا مقبول سنگر حائد جنید۔ موسیقی اس کا شوق تھا جسے اس نے کبھی بھی پیشے میں ڈھالنے کے متعلق نہیں سوچا۔ 2 سال کا نوکریوں کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے حائد کو کہاں معلوم تھا کہ 2 سال بعد وہ یونان کی ایک مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھا اپنا گٹار ہاتھوں میں لیے کوئی دھن بجا رہا ہوگا۔ صرف ریسٹورنٹ میں نہیں بلکہ وہ ارد گرد کی جگہوں پر بھی مشہور تھا۔ جو لوگ ایک دفعہ اس کی آواز سنتے تھے وہ دوبارہ وہاں پر ضرور آیا کرتے تھے۔ اسے ریسٹورنٹ کے مالک کے متعلق کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا، وہ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ پاکستانی پڑھنے کی وجہ سے یونان آیا تھا اور پھر اس نے یہاں ایک ریسٹورنٹ کھول لیا۔ یہاں مغربی کھانوں کے علاوہ مشرقی کھانے بھی بنتے تھے اور یہاں کے لوگ ان کھانوں کو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اسے شیر افکر نے یہ بھی بتایا تھا کہ مالک اپنی شادی کی وجہ سے پاکستان گیا ہوا تھا اور حائد کی یہاں آنے کے 6 مہینے بعد وہ اپنی دلہن کے ساتھ واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کی عظمت نامی اس آدمی سے 1-2 دفعہ ہی ملاقات ہوئی تھی کیونکہ عظمت شام ہوتے ہی اپنے گھر چلا جایا تھا جو ریسٹورنٹ سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ ویٹر سے ٹرالی تھام کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنے فارم ہاؤس کے لاؤنج میں موجود اپنے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ بھی تاثر تھا۔ زیتون کا رنگ کا لباس پہنے اس کے سامنے رخسانہ بیگم براجمان تھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں ممانی حضور؟ رخسانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنی ہر چال میں ناکام ہونے کے بعد حمزہ کے پاس چلی آئی تھی۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے میں کیا چاہتی ہوں تم سے۔ ان کے لہجے کی مکاریت پر حمزہ مسکرایا۔ ہاں معلوم تھا کہ رخسانہ بیگم اس کے پاس کس لیے آئی ہیں۔ اچھا مگر مجھے تو نہیں یاد پڑتا۔ وہ جانتے بوجھتے انجان بنا۔ تم ہیرا سے شادی کر لو۔ انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا۔ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ ممانی حضور آپ تو جانتی ہیں نا میں کسی سردار نہیں بنانا چاہتا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ رخسانہ بیگم نے نزاکت سے اپنا ہاتھ جھلایا۔ وہ تو پاگل خانے میں ہے۔ حمزہ کے چہرے پر سپاٹ تاثرات نے اپنی جگہ بنائی۔ احتیاط سے بات کیجیے ممانی حضور، یہ نہ ہو کہ آپ کو وہاں کا چکر لگانا پڑ جائے۔ انہوں نے اس کے لہجے کا بھی کوئی اثر نہ لیا۔ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہی ہوں حمزہ، تم ہیرا کو سردانی بنا دو پھر چاہے اس لڑکی سے شادی کر دینا۔ حمزہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو حبور سے نکاح نہ کر لیتا۔ اس کا انداز طنزیہ ہو گیا۔ کیا آپ کو اور بابا حضور کو میری شادی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے؟ بابا حضور کہتے ہیں کہ حبور سے شادی کر لو اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیرا سے شادی کر لو۔ کیا میں دنیا میں شادی کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا؟ وہ تنگ آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں آپ کو انکار کرتا ہوں، میں ہیرا سے شادی نہیں کروں گا۔ رخسانہ بیگم نے اسے دیکھا اور پھر آگے کو جھکی۔ سوچ لیجیے سردار صاحب، گاؤں کے لوگ صرف سیدانی کو ہی سردار تسلیم کریں گے۔ وہ گیا اسے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ پھر بھی میرا انتخاب آپ کی بیٹی نہیں ہو گئی۔ بابا حضور کی بیٹی ابھی زندہ ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنی قمیض جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ رخسانہ بیگم کی جانب اس کی پشت تھی۔ اور اگر بابا حضور کی بیٹی زندہ نہ رہی تو؟ انہوں نے مبہم سے سوال کرتے اپنا بیگ میں سے اٹھایا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے حمزہ تنہا کھڑا رہ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیمور اندر داخل ہوا۔ حضور، اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ حمزہ نے اپنا رخ بدلا۔ تیمور ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ چیز تھام لی۔ پھر وہی خط۔ اسے کافی عرصے سے نہایت پرسرار انداز میں خطرناک خطوط موصول ہو رہے تھے۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا اور وہ خط کے لفافے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بظاہر پرانے زمانے کے بھورے رنگ کا لفافہ تھا جس پر کسی قسم کی کوئی مہر نصب نہیں تھی۔ حمزہ نے ایک ہاتھ سے اسے کھولا تو اندر سے سفید کاغذ برآمد ہوا۔ اس سفید کاغذ پر سیاہی سے نہیں بلکہ خون سے لکھا گیا تھا، مگر وہ انسانی خون نہیں تھا۔ اسے ایسے خطوط پچھلے 6 مہینے سے موصول ہو رہے تھے، کبھی مہینے میں 1 دفعہ تو کبھی 2 دفعہ، اور اب ہمیشہ سے اسے یا تو تیمور کو فارم ہاؤس میں یا حمزہ کی گاڑی میں نظر آتے تھے۔ انہوں نے خطوط رکھنے والے یا بھیجنے والے کے متعلق پتہ لگوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر انہیں اس معاملے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نہ ہی ان خطوط کو گاڑی میں رکھتا پایا جاتا اور نہ ہی فارم ہاؤس والے کوئی مشکوک سرگرمی ان سے نظروں سے گزرتی۔ یہ سب کام اس قدر پرسراریت سے ہو رہا تھا کہ اب تو تیمور کو یوں لگنے لگا تھا کہ یہ خطوط آسمان سے گر رہے تھے۔ تیمور نے ایک دن خود گاڑی کی نگرانی کی تو اسی دن حمزہ کو گاڑی میں خط نظر آیا تھا۔ حمزہ نے سر جھٹکتے ہوئے خط کی جانب دیکھا جس کے سامنے ایک تحریر واضح تھی۔ اس نے بلند آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ کسی کو لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، اسے اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے، مگر کیا وہ اپنے مقابل موجود انسان کو بھول گیا ہے، وہ جو اس سے زیادہ لفظ اور کردار کا کھرا ہے؟ اسے کیا لگتا ہے سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بے وقوف سردار،
یہ سب تو اس سے وہ کروا رہا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اس کے لوٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سردار نے بہت حکومت کر لی، اب اس کا وقت آ جائے۔ خبردار ہو جاؤ۔ اس نے سر چھٹکتے ہوئے سفید کاغذ لفافے کے اندر ڈالا اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ حضور، یہ کس کے متعلق لکھا گیا ہے؟ تیمور کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ لفظوں اور کردار کا کھڑا، اس کی آواز پرسوچ تھی۔ میں ایک ایسے انسان کو ہی جانتا تھا اور وہ من و مٹی تلے دفن ہے۔ اس کے علاوہ میرے مقابلے پر کوئی پورا نہیں اترتا۔ تیمور نے سر اس بات میں ہلایا، پھر ایک سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ تو کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے مدھم لہجے میں استفسار کیا۔ حمزہ کے ابرو سکڑ گئے۔ وہ مر چکا ہے تیمور، میں نے خود اس کا پوسٹ مارٹم دیکھا ہے، وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ اور وہ جگہ؟ حمزہ نے جھلاہٹ سے اپنا ہاتھ ہلایا۔ یہ سب ان لوگوں کا وہم ہے، ایسے ہی انہوں نے ہم کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں۔ اب تم جاؤ، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تو تیمور سر ہلاتے وہاں سے چل دیا۔ تیمور کے جانے کے بعد اس نے لمبا سانس بھرا اور اس جگہ کے متعلق سوچنے لگا جس دن اس نے اس سڑک کنارے پر کنندہ پتھر دیکھا تھا۔ اس سے اگلے ہی دن یہاں پر گاؤں میں بات مشہور تھی کہ وہ جگہ سیب زدہ ہے۔ وہاں سے لوگوں کو بھیڑیے کے غرانے کی آوازیں سنائی دیتی اور شام ہوتی وہاں دھواں پھیل جاتا ہے۔ کچھ دیہاتی لوگوں کے مطابق تو انہیں وہاں سائے نما وجود بھی چلتے دکھائی دیے تھے۔ اس دن کے بعد سے کوئی بھی انسان شام کے وقت اس جانب کا رخ نہیں کیا کرتا تھا۔ لوگ اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ وہاں حاتم کی روح کا بسیرا تھا جو شام ہوتے ہی دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ گاؤں کے چند بزرگ تو وہاں فاتح خوانے کے لیے بھی گئے تھے تاکہ حاتم کی نادردہ روح کو کچھ سکون میسر ہو چکے، مگر انہوں نے بھی بھیڑیوں کو غرانے کی آواز سے ڈر کر واپس گاؤں کا رخ کیا۔ اب تو گاؤں کے لوگ اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ انہوں نے ڈرتے سڑک کے کنارے ایک بورڈ لگا دیا تھا جس پر تحریر لکھی کچھ یوں تھی: یہ سڑک شام کے وقت آسیب زدہ ہو جایا کرتی ہے، اس لیے کوئی بھی مسافر اس وقت اس جانب نہ آئے ورنہ نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ حبور تو اس بورڈ کو دیکھ کر کہکہا لگا کر ہنسی۔ حمزہ، یہ کوئی روح نہیں ہے، یہ بس لوگوں کا وہم ہے، اس نے ہنستے ہوئے اس سے کہا تو حمزہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اگر اس نے یہ سب وہ نہ دیکھا ہوتا تب تو وہ حمزہ بھی اسے وہم سمجھتا، مگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی گئی چیز کو جھٹلا کیسے سکتا تھا؟ مگر پھر بھی وہ اسے کوئی روح نہیں سمجھتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس سے مدد مانگنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حاتم کی روح بے چین ہے، اس لیے بھٹک رہی ہے۔ حمزہ ان ضعیف اعتقاد لوگوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ روحیں اللہ کے حکم کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی۔ حاتم کی روح بھی باقی روحوں کی طرح عالم برزخ میں ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اسی بات پر بضد رہے کہ حاتم کی روح بے چین ہے۔ حمزہ نے تنگ آتے ہوئے ان کے کہنے پر حویلی میں کارخانی کروائی، مگر اس کے بعد بھی ان لوگوں کی روح کے متعلق شکایات ختم نہ ہوئی تو حمزہ نے ایک معاملے میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ اس کا دھیان سامنے موجود خط کی جانب مبذول ہوا۔ اسے اس طرح کا پیدا خط فارم ہاؤس کے سوئمنگ پول کے پاس نظر آیا جس پر لکھی گئی تحریر کچھ یوں تھی: اس نے تمہیں اپنا دوست سمجھا تھا، مگر افسوس تم دوستوں کے انسان بھی کہلائے جانے کے قابل نہیں ہو۔ اس نے اس خط کے متعلق تفتیش کی تھی مگر اسے کوئی سراغ مل ہی نہیں سکا۔ دوسرا خط اسے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر نظر آیا۔ اس پر خط پر پھیلے الفاظ کچھ ایسے تھے: تم کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکو گے، تم کسی کا خون بہا کر رات کو چین سے کیسے سو جاتے ہو۔ اب کی بار اسے خط بھیجنے والے پر غصہ آیا تھا۔ اس نے تیمور کو گاڑی اور فارم ہاؤس کی نگرانی کروانے کے لیے کہا اور پھر اگلے ہی مہینے تیمور کی ناک کے نیچے گاڑی میں ایک اور خط نمودار ہوا: میں تمہارا ضمیر ہوں، جس سے چھپنے کی تم جتنی کوشش کرو گے میں اتنا ہی خطرناک بنتا جاؤں گا۔ ویسے مجھ سے پہلے تمہاری بے ضمیر زندگی کیسی تھی؟ پھر اس کے وہ خط اور بھی موصول ہوئے اور وہ بھی اسی پرسرالیت کے ساتھ۔ اتنا وقت گزر گیا تھا مگر ان خطون کے بھیجنے والے کے متعلق معلومات نہیں نکلوا سکا تھا۔ اس کی سوچیں منتشر ہونے سے اچانک اپنی اور حفا کی ملاقات یاد آئی۔ یہاں سے تقریباً 3 مہینے پہلے کی بات تھی۔ اس کی ہدایت کے مطابق حفا کے چہرے پر نقاب کروایا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حفا ہر انسان کو دیکھ کر بے قابو ہو جایا کرتی تھی، مگر غیر معمولی طور پر اسے دیکھ کر وہ خاموش رہی۔ اس وقت اس کمرے میں 2 انسان موجود تھے۔ کرسی پر بیٹھی حفا، اس کے سامنے کھڑا حمزہ۔ ہادی صوفیہ بیگم کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تھا، اگر وہ یہاں ہوتا تو حمزہ کو حفا سے کبھی بھی نہ ملنے دیتا۔ حفا ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ واپس آ جائے، سردار آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے لبوں سے مدھم سی الفاظ خارج ہوئی۔ حفا کے وجود میں کچھ دیر تک حرکت نہ ہوئی۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کے الفاظ پر حمزہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، اس کی آواز بلند ہو گئی۔ حاتم ایک اچھا انسان تھا مگر اس کے جملے مکمل ہونے سے پہلے وہ چیخ اٹھی۔ اس کی آواز سنتے ڈاکٹر اور نرسز اندر داخل ہوئے۔ حمزہ کو دیکھتے انہوں نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ حمزہ شوق کی کیفیت میں حافہ کی بے قابو وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکل آیا۔
शायद डॉक्टर ने हाफा को पुरसकून करने के लिए इंजेक्शन लगाया था। इसी कुछ देर में हाफा की आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। लाउंज में बैठे हमजा ने गहरा सांस भरा। क्या खबर है? उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। रिकवरिंग स्टेज। ये आवाज़ पहली आवाज़ से मुख्तलिफ थी। मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाए वो कुछ राहदारी में टहल रहा था। उसके कदमों की आहट की गूंज पैदा कर रही थी। वेरी गुड। ये कोई तीसरी आवाज़ थी जिसे सुनते पहले 2 में से एक इंसान की पेशानी पर सिलवटों का जाल बिछ गया। वेरी गुड। मुंह टेढ़ा करके नकल उतारी गई। तुमने अब अपना काम किया? उसे ग़ालिबन तीसरे इंसान की क़यादत पसंद नहीं थी। पहला इंसान खामोश रहा। वो बाकी दोनों की नोक-झोंक से लुत्फ़ उठाया करता था। जो काम मुझे सौंपा गया, गांव के लोग बुरी तरह खौफज़दा हो चुके हैं। उसका लहजा मुस्कुराता हुआ था। इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी। अब की बार पहली आवाज़ गूंजी। तीसरे इंसान ने अपना सर झटका। इसकी ज़रूरत थी। उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर डाला। मैं नहीं चाहता था कि लोग हातिम अब्दुर्रहमान को भूल जाएं। उसकी आवाज़ मध्यम हुई। हातिम अब्दुर्रहमान को कौन भूल सकता है? दूसरे वजूद का इस्तेफ़ामिया अंदाज़ था। चंद लम्हों के लिए खामोशी फिर गई और हमजा खामोश सा सवाल। इसे भी खौफज़दा करने की कोशिश जारी है। एवान, तुम कहाँ तक पहुँचे? फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद एवान के चेहरे पर मायूसी फैल गई। उन्होंने बहुत से मुश्किलों से मालूमात इकट्ठी की थी। इन तक पहुँचना आसान नहीं। वो लंबा सांस भर के रह गया। मायूस मत होना A1, हम बहुत जल्द दुश्मन की गर्दन तक पहुँच जाएंगे। A2, तुम्हारे पास कोई खबर है? मुझे लगता है हमें बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। A2 की कम आवाज़ स्पीकर पर से गूंजी। बहुत अच्छे। अब हमें इंतज़ार करना है। हमें बहुत जल्द अपने सब्र का फल मिलेगा। तुम दोनों अपने अपने कामों में लग जाओ। अल्लाह ने के बाद मोबाइल फ़ोन कान से अलग करते हुए उसने एक आसूदगी भरी सांस हवा के स्पुर्द की। माम, आप इधर क्या करने गई थी? वो अभी लाउंज में दाखिल हुई थी कि हीरा की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ऊपर की जानिब देखा जहाँ वो रेलिंग के आगे झुकी हुई थी। उन्होंने अपना सर झटकते हुए उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। हीरा सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। चंद लम्हों बाद वो इनके सामने मौजूद थी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज़ में हल्का सा गुस्सा था। तुम्हारे लिए गई थी, उन्होंने मध्यम आवाज़ में कहते हुए अपनी चादर उतारी। हीरा एकदम थमी। ये इनका अंदाज नहीं था। क्या बात हुई? इसके सवाल पर रुखसाना बेगम ने उसकी जानिब देखा। तुम इसका सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो। हीरा के चेहरे पर एक साया गुजरा। वो इन्हें खामोशी से देखकर फिर गहरा सांस भरा। कोई फैसला किया हो? मेरे लिए जो रिश्ता आया है उसके लिए हाँ कह दीजिए। वो उठ खड़ी हुई। चंद दिन पहले असफन शाह के कुछ जानने वाले हीरा के लिए अपना रिश्ता लेकर आए थे जो असफन शाह को काफ़ी पसंद भी आया था, मगर रुखसाना बेगम ने उनसे कुछ वक्त मांग लिया था। तुम पागल हो गई हो? वो दबा दबा से चिल्लाई। जी, मैं पागल हूँ, मगर इंसान जो मुझे कबूल ही नहीं करना चाहता, जो बार बार मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह करता है, उससे उम्मीदें लगाने वाली मैं पागल ही हूँ। वो इनसे रुख फेरे खड़ी थी। इसकी नज़रें सुर्ख कालीन पर जमी थी। तुम पीछे नहीं हट सकती हीरा। इनका लहजा कतियत भरा था। मैं पीछे हट चुकी हूँ माम। उस दिन मैं कुएं में छलांग लगाने नहीं करती। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि हमजा शाह मेरे पीछे आएगा। वो बोलते बोलते रुक गई। मुझे हल्की सी उम्मीद थी कि शायद वो मेरे पीछे आ जाए, मगर वो नहीं आया, बल्कि हबूर आई थी। मैं इसके लिए अच्छी नहीं बन सकती क्योंकि मुझे मालूम है वही सरदार नहीं बनेगी। सरदार के लिए दूसरा ऑप्शन वही है ना? उसने हल्की सी गर्दन मोड़ी मगर अपना रुख नहीं बदला। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अभी एक और प्लान भी मौजूद है। हीरा इस्तेसाई अंदाज में मुस्कुरा दी। मॉम, और कितने प्लान सोचेंगी? आप अपने प्लान से मेरा मुकद्दर तब्दील नहीं कर सकती। उसने रुखसाना बेगम की जानिब देखा। अगर तुम सरदारनी नहीं बनोगी तो मैं हबूर को भी नहीं बनने दूंगी। अगर तुम खुश नहीं रहोगी तो दूसरे को भी खुश रहने का कोई हक नहीं है। इनकी आवाज़ में आग की चिंगारी चल रही थी। हीरा इन्हें देख कर रह गई। बस करें मॉम, बस कर दे। वो मध्यम लहजे में कहती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। पीछे रुखसाना बेगम किसी गैर मुरई मुकाम को तक रही थी। अब्बासी वाले केस का क्या बना तैमूर? वो अपने चैम्बर में बैठा एक फाइल की बरगर्दानी कर रहा था। सोफे पर बैठे तैमूर के सामने लैपटॉप खुला था। इसके सवाल पर तैमूर ने सर उठाया। अब्बासी केस हार गया। सफ़े को पलटते हुए हमजा के चेहरे पर एक महसूस कुन मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे मालूम था इसका दिफा मजबूत नहीं था। तैमूर ने इस बात में सर हिलाया। पर मैं इसका क्या करूं? तैमूर ने सर उठाकर हमजा की जानिब देखा, जिस पर हमजा की हरकत करती निगाहें थमी। उसने सवालिया अंदाज में तैमूर को देखा। आपको धमका रहा है, कहता है केस वापस ले लो वरना तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा। वो हंसते हुए आईपैड पर उभरी तहरीर पढ़ रहा था। हमजा कहका लगाकर हंस पड़ा। इसे छोड़ो, मैं इसे अदालत में निपट लूँगा। परवेज़ खान एक सियासी आदमी था जिसने एक कारोबारी इंसान की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा था।
حمزہ کو اس کیس میں بھاری رقم معاوضے کے طور پر مل رہی تھی اور یہ ایک ایسا کیس تھا جس پر کوئی دوسرا وکیل نہیں لینا چاہتا تھا۔ وجہ پرویز خان کی سیاسی شہرت تھی۔ آخرکار ہر جگہ سے ناکامی ملنے کے بعد حامد راضا بزنس مین حمزہ کے پاس آیا تو کس نے بنا کسی تردد کے مقدمہ قبول کر لیا۔ تب سے پرویز خان اسے ڈرانے کی کوشش میں سرگرداں تھا۔ دفعہ تیمور ٹھٹکا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہاتھ میں آئی پیڈ تھامے حمزہ کی جانب بڑھا۔ حضور، اس نے جھجکتے ہوئے اسکرین کے سامنے کی۔ حمزہ آنکھیں سکوڑے آئی پیڈ کی جانب دیکھا۔ میں تم سے جڑے بہت سے راز جانتا ہوں سردار چاند، جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے تیمور کی جانب دیکھا۔ یہ پرویز نہیں تھا۔ حضور، آپ کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا انداز فکریہ تھا۔ حمزہ نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ جھلایا۔ بڑھنے دو، یہ سب اس کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دشمن کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس وقت اس کی توجہ کا مرکز وہ راز تھے جن کا ذکر اس تحریر میں تھا۔ اس نمبر کے متعلق معلومات نکلواؤ۔ میں بھی تو دیکھوں ایسا کون سا گیدڑ ہے جو سامنے آنے سے ڈر رہا ہے۔ اس نے آئی پیڈ واپس تیمور کو تھمایا، جس نے سر اسمات میں ہلایا۔ کچھ دیر بعد تیمور کمرے سے باہر نکل گیا تو حمزہ نے ایک فائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ پرسوچ انداز میں اپنی کرسی پر جھول رہا تھا۔ ایسا کون سا انسان تھا جو ایسے راز جانتا تھا جس کے بارے میں اسے خود بھی معلوم نہیں تھا؟ جھولتے ہوئے وہ رکا اور میز پر سے اپنا موبائل اٹھایا۔ سامنے ایک تحریر جگمگا رہی تھی۔ تمہاری بربادی کا وقت قریب آ چکا ہے سعید حمزہ صاحب، الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک۔ اس نے سر چھٹکتے ہوئے موبائل میز پر اچھال دیا اور پھر جھولنے لگا۔ اس سے ایک دفعہ ان نامعلوم بلیک میلز کا سراغ لگانا نکل آئے، پھر اسے ان سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، پھر انہیں ان سے کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ بزدل، وہ بڑبڑایا۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں بھاگ رہا تھا۔ ایک راہداری سے دوسری راہداری میں قدم رکھتے اس کے انسان کی دھڑکنیں معمول کے مطابق نہیں چل رہی تھیں۔ وہ فائل فون ہاتھ میں پکڑے ہوئے بدحواسی کے عالم میں ایک جانب بڑھ رہا تھا۔ چند لوگوں سے ٹکرانے کے بعد وہ ایک پل کے لیے معذرت کرنے رکا اور پھر سے بھاگتا چلا گیا۔ راہداری سے گزرتے لوگ اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس دروازے کی جانب بڑھا جس کے باہر 2 گارڈز نگرانی کر رہے تھے۔ اسے دور سے آتا دیکھ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک سنسان راہداری تھی۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا ایک کمرے کے باہر کھڑا ہوا۔ دروازے کے شیشے سے نظر آتے منظر نے اس کے دل کی دھڑکن کو مزید بڑھا دیا۔ 6 مہینے، وہ پورے 6 مہینے سے اس منظر کے انتظار میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ آج اسے اس کے انتظار کا پھل ملنے والا تھا۔ وہ بے تابی سے اندر سے ڈاکٹرز کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وقت قریب تھا، مگر پھر بھی اس نے اس پل کا شدت سے انتظار کیا تھا۔ ان 6 مہینے میں وہ کئی دفعہ گرا تھا اور ہر دفعہ گرنے کے بعد کھڑا ہوتا تھا۔ اس نے اس عرصے میں اپنے حوصلوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، اپنوں کو تکلیف میں دیکھا تھا، مگر اس نے سب کچھ خاموشی کے ساتھ برداشت کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ پل ضرور آئے گا۔ دفتر دروازہ کھلا اور چند شناسا چہرے باہر نکلے۔ ایک سینئر ڈاکٹر اسے دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھتے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس کی آنکھوں سے امڑتے سوال کو دیکھ کر ڈاکٹر نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا اور سب وہاں سے چل دیے۔ کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتے منظر کو دیکھتے وہ روتے روتے ہنس دیا۔ ہسپتال کے کمرے میں بستر پر موجود مریضوں کے کپڑے میں ملبوس وہ وجود جلاوطن شہزادے کا تھا، وہ جو اپنے کول و فل میں کھڑا تھا۔ وہ حاتم عبدالرحمن تھا جس کے دوست اس سے مخلص تھے۔ اگر عبدالحاتی کا پس چلتا تو وہیں سجدے میں گر جاتا۔ حاتی عبدالرحمن پورے 6 مہینے کے بعد ہوش میں آ چکا تھا۔